اگر میں تم سے ایک سوال کروں تو شاید تم فوراً جواب نہ دے سکو۔ کیا تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ تم دعائیں تو بہت کرتے ہو مگر دل کو سکون نہیں ملتا؟ کہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں مگر دل جیسے خاموش رہتا ہے؟ اصل مسئلہ دعا کی کمی نہیں، اصل مسئلہ دل کی کیفیت ہے۔ ہم نے دعا کو ایک فہرست بنا لیا ہے اور اللہ کے سامنے بھی مطالبات کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ یہ دے دے، یہ اللہ وہ مسئلہ حل کر دے، یہ اللہ بس اب دیر نہ ہو۔ مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رب فہرست نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے، اور جب دل بوجھل ہو تو سب سے پہلے اسے ہلکا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں ایک ایسا راستہ دیا جو سیدھا رحمت کی طرف جاتا ہے۔ وہ راستہ ہے نبی کریم کا ذکر۔ جب انسان خود ٹوٹ جاتا ہے، جب اس کے پاس الفاظ نہیں بچتے، جب وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے، تب اس کا دل نبی کریم کے نام پر رک جاتا ہے۔ درود کو ہم نے صرف ثواب تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ درود دل کا علاج بھی ہے اور روح کا سہارا بھی۔ جب درود پڑھتے ہو تو تم اپنی بات نہیں کر رہے ہوتے، تم اس محبوب کا نام لے رہے ہوتے ہو جس کے ذکر پر خود اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹوٹا ہوا انسان جب درود شریف کے ساتھ جھک جاتا ہے تو اس کی فریاد لفظوں سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر درود شریف وہ اثر نہیں دکھاتا جو دل بدل دے، کیونکہ اصل طاقت الفاظ میں نہیں، کیفیت میں ہوتی ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب ذکر کرنے بیٹھو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خالی کرو، یہ خیال نکال دو کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ جانتا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ جہاں امید باقی رہے وہاں رحمت ٹھہر کر نہیں اترتی۔ درود شریف اس حال میں پڑھا جاتا ہے جب دل یہ مان لے، اللہ میں کمزور ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں نہیں جانتا مگر تو جانتا ہے۔ یہ مان لینا ہی اصل عبادت ہے۔ درود شریف کا مقصد تمہیں بڑا بنانا نہیں، تمہیں نرم بنانا ہے، اور جو انسان نرم ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے کبھی دارود پڑھنے کے بعد اپنے لہجے میں نرمی محسوس کی ہو، غصہ کم ہوتا دیکھا ہو، تو سمجھ لینا تمہارا دل زندہ ہے۔ اور اگر درود شریف کے بعد بھی دل سخت رہے، لوگوں کے لیے حقارت رہے، تو سمجھ لو ابھی ذکر زبان تک محدود ہے، کیونکہ ذکر کا امتحان رویہ دیتا ہے۔ ایک اور بات جو اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے، ہم درود شریف اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، حالانکہ درود شریف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ بندہ خود سانور جائے، اور جب بندہ سانور جاتا ہے تو مسئلے اپنی جگہ کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے محبوب کے در پر کمزور ہو کر جانا کوئی عیب نہیں۔ عیب تو یہ ہے کہ انسان خود کو مضبوط سمجھ کر اس در سے دور ہو جائے۔ اگر آج کے بعد تم روز چند لمحے خاموشی میں بیٹھ کر دل سے درود شریف پڑھنے لگو، کوئی گنتی نہیں، کوئی جلدی نہیں، کوئی شرط نہیں، بس عاجزی کے ساتھ، تو میں نہیں، یقین سے کہتا ہوں تم خود محسوس کرو گے کہ دل ہلکا ہو رہا ہے، سوچ صاف ہو رہی ہے، اور زندگی آہستہ آہستہ
सुकून की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अल्लाह के हां सबसे ताकतवर दुआ वो होती है जिसमें आजिज़ी हो। दुरूद शरीफ का जिक्र जारी रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाक अल्लाह।